السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وامام المتقین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا مرضاكم بالصدقة، الصدقة ترد البلاء۔ میرے معزز دینی اسلامی بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے حمد و ثنا ہو اس باری تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے احسان فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود و سلام ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں بھیجا۔ میرے بھائی، جو باتیں میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ انفاق فی سبیل اللہ۔ دوسرا یہ کہ صدقات کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، مخاطب یہاں ایمان والے بندے کو اللہ تعالیٰ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ایمان والو خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی۔ ضرورت مندوں پہ، محتاجوں پہ، فقیروں پہ، بیواؤں پہ، یتیموں پہ اور بھی جتنے ضرورت مند لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کرو، قبل اس کے کہ حالت غرغرہ میں آ جاؤ، یا قبل اس کے کہ موت آ جائے۔ حالت غرغرہ سے پہلے جو عمل ہم کریں گے وہ قابل قبول ہوگا، لیکن جس وقت ایک انسان موت کے قریب آ جائے، حالت غرغرہ میں آ جائے، حالت غرغرہ میں فائدہ نہیں ہے اس وقت کوئی عمل کرنے سے۔ آج جو باتیں میرے بھائی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کی دو حصے ہیں۔ جس طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو پاک صاف کرو اور صدقات کے ذریعے اپنی بیماروں کا علاج کرو۔ یعنی جس طرح ایک صاحب مال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کے مال پاک صاف ہو جاتے ہیں، کسی طریقے کے حادثات سے محفوظ ہو جاتے ہیں، چوری ڈکیتی سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کسی طریقے کے آگ لگنے وغیرہ ان تمام وہ چیزیں جس سے نقصان ہونے والی چیزیں ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کے مال اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ جو دوسرا حصہ یہ ہے کہ بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ الصدقۃ ترد البلاء۔ صدقہ میرے بھائی، صدقہ دینے سے انسان کے گھر کے بلایات دور ہوتے ہیں، صدقہ دینے سے انسان کے گھر کی پریشانیاں دور ہوتی ہے، صدقات دینے سے انسان بری موت سے بچتا ہے، صدقات دینے سے انسان ناگہانی حادثات سے انسان بچتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صدقہ دینے سے انسان کے لیے
وہ چیز ہے جو انسان کے اوپر کوئی مصیبت جب آنے والی ہوتی ہے تو وہ صدقات اس مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ میں اس کے آگے بڑھ کے آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے داؤ مرضاکم بالصدقۃ، اے لوگوں جب تمہارے پاس کوئی بیمار ہو، جب تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہو جائے کہ ڈاکٹرز ان کو لاجواب کہہ دیے ہو، اطباء ماہرین، ڈاکٹر کے ماہرین ان کو مہینے 2 مہینے کا وقت دیا ہو، اس طرح ایسے مریض کے لیے بھی میرے نبی ارشاد فرماتے داؤ مرضاکم بالصدقہ، اے لوگوں صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کریں۔ کس طرح کریں گے بھائی؟ مریضوں کا علاج صدقے سے کیسا کریں گے؟ جس وقت اگر ہمارے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو تو سب سے پہلے صدقہ ادا کریں، ڈاکٹر سے رجوع ہونا، ویدوں سے رجوع ہونا یہ سنت ہے، یہ خلاف سنت نہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ شفا ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے بلکہ شفا اللہ کے پاس ہے۔ ڈاکٹر جو میڈیسن دیتے ہیں جب تک اس میڈیسن میں اللہ کا حکم نہ آئے شفا کا تب تک وہ میڈیسن ایک نہیں 1000 مرتبہ 1000 پوریاں بھی اگر ہم کھا لیے تو شفا نہیں مل سکتی۔ ایک زندہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مرتبہ پیٹ میں درد محسوس ہوا، ایک کوہ طور پہ گئے، اب تو یہ کلیم اللہ تھے، اللہ کے عزیز تھے، اللہ آپ سے باتیں کرتے تھے، اب کوہ طور پہ گئے، باری تعالیٰ میرے پیٹ میں درد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ٹھیک ہے فلاں جنگل میں جاؤ، ایک جھاڑ ہے وہ جھاڑ کے پتیاں لو، اس کو پیس لو، پیس کر کے جو آر کے نکلے اس کو پی لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے صحیح کیے، شفا مل گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو صاحب پیٹ میں درد محسوس ہوا، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں ہوئے، پھر اسی میں چلے گئے صحرا میں اور جا کر کے وہ بوٹی کو نکالے، وہ جھاڑ کے پتے کو پیس کر کے منہ میں ڈالے اور پیٹ میں درد اشارے۔ اب آئے یہاں کوہ طور کے پاس، باری تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ یہاں کیوں نہیں آئے، وہاں جانے سے پہلے یہاں آنا تھا۔ یاد رکھو شفا اس جھاڑ کی پتی میں نہیں ہے، موسیٰ شفا اس میں ہم ڈالتے ہیں، جب تک ہم شفا نہیں ڈالیں گے وہ شفا نہیں ہوگی آپ کو۔ اور یاد رکھو پہلی مرتبہ آپ آئے تو جھاڑ کی بوٹی میں ہم نے شفا دی، آپ کو شفا مل گئی، دوسری مرتبہ آپ خود چلے گئے، اس میں شفا نہیں ہوگی، شفا میرے حکم ہے، جب تک ہم حکم نہیں دیں گے تب تک شفا نہیں ملے گی۔ میرے بھائی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارے ماحول میں، آج ہمارے معاشرے میں لوگ بیمار پڑتے ہیں، یقیناً انسان ہے تو بیمار حالات لگ کے ہیں، اگر ہم بیمار ہوں تو سب سے پہلے ہم اللہ سے رجوع، سب سے پہلے ہم صدقہ کریں، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ مریضوں کا سب سے پہلی چیز یاد رکھیں دوستو، صدقات ایک ایسی چیز ہے، اتنی قوت ہے اس صدقات کے اندر صدقہ ادا کرنے سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے مشکات شریف کی حدیث ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو کتنی قوت ہے صدقہ ادا کرنے میں۔ لیکن ہم لوگوں کا ماحول، ہماری ماں بہنیں صدقہ ان چیزوں کو کرتی جو چیز گھر میں بیکار ہو گیا، جو کپڑے گھر میں کوئی پہننے والے نہیں ہیں، چھوٹے ہو گئے، وہ کپڑے مانگنے والے کو دے دیتے ہیں، جو کھانا گھر کا رات میں پکا ہوا صبح اتر گیا، وہ اترا ہوا کھانا کسی مانگنے والے کو دے دیتے ہیں۔ میرے بھائی جس طرح ہم صدقہ ادا کریں گے وہی مال ہمارے پاس ریٹرن آئے گا، اچھی چیز دیں گے تو باری تعالیٰ کے پاس سے اچھی چیز اپنے پاس آئے گی۔ ہمارے گھر کا ماحول یہی ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، ہماری ماں بہنیں سن رہی ہے بات، اچھی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، اچھی چیزوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ روز ایک ماحول، ایک اپنی عادت بنا لیں ہم کہ روزانہ جب بھی میری آنکھ کھلے گی فجر کی نماز کے بعد سے عشاء تک انشاءاللہ میں ضرور صدقہ کروں گا، انشاءاللہ تمام حادثات سے بچے ہوئے رہیں گے، تمام مصیبتوں سے بچے ہوئے رہیں گے، انشاءاللہ تمام بیماریوں سے اللہ رب العزت بچائے گا۔ مشکات شریف کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت مضبوط حدیث ہے میرے بھائی، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اللہ رب العزت زمین کو پیدا کیے،
پیدا کرنے کے بعد زمین پہ بچھا دیے، یہاں بچھانے کے بعد زمین ہلنے لگی، مشکات شریف کی حدیث ہے یہ، زمین ہلنے لگی، اللہ رب العزت اس زمین میں پہاڑ کو گاڑ دیے۔ وہ کیل کو دیوار میں اپن یہ گاڑتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ پہاڑ کو زمین پہ گاڑ دیا، زمین رک گئی۔ فرشتے پوچھے باری تعالیٰ اس پہاڑ سے، آپ کی مخلوق میں اس پہاڑ سے بھی کوئی چیز مضبوط ہے کیا؟ باری تعالیٰ ارشاد فرمائے ہاں، اس پہاڑ سے بھی میرے پاس مضبوط میری مخلوق میں لوہا ہے، لوہا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ اس لوہے سے بھی آپ کی مخلوق میں کوئی مضبوط چیز ہے؟ باری تعالیٰ ارشاد فرمائے آگ۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو آخری بات ہے میں اس کے لیے یہ حدیث پوری حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ آگ سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے آپ کی مخلوق میں؟ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے پانی۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ پانی سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے کیا آپ کی مخلوق میں؟ باری تعالیٰ ارشاد فرمائے ہوا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ ہوا سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ اصل بات ہے جو میں ساری حدیث، یہ حدیث پوری میں اس لیے آپ کو بتا۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن بندہ صدقہ اس طرح ادا کرے کہ داہنے ہاتھ سے صدقہ ادا کرے، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ اتنی مضبوط ہے کہ اس کے سامنے پہاڑ بھی کمزور ہے، اس کے سامنے لوہا بھی کمزور ہے، اس کے سامنے آگ بھی کمزور ہے، پانی بھی کمزور ہے، ہوا بھی کمزور ہے۔ اس صدقے کے سامنے اتنی قوت ہے میرے بھائی صدقے کا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ اگر کوئی مانگنے والے ہو تو پیکٹ میں دیکھتے کوئی چلر وغیرہ ہے تو چھوڑ دیجیے، صاحب چلروں کا نکالنا چھوڑ دیجیے، آپ پیکٹ میں ہاتھ ڈالیے، جو اس کی قسمت سے نکل جائے دے دیجیے۔ یقیناً جو آپ دیں گے یقیناً اللہ رب العزت اس سے کہیں زیادہ آپ کو نوازے گا۔ صدقات سے مال میں کمی نہیں ہوتی میرے بھائی، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتا، یقیناً کمی نہیں ہوتا۔ صدقہ مال کو اضافہ کرتا، صدقہ مال کو پاک کرتا۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے، ابھی کچھ دن پہلے ایک کمپنی میں آگ لگی، جو کمپنی والے صحیح اصول سے اس کمپنی کے جو زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہو، جو بھی مطلب ہے کہ صدقے کا اصول ہے صدقہ ادا کرتے ہو، کبھی اس کمپنی میں آگ نہیں لگے گی، یہ کبھی اس تاجر کو نقصان نہیں ہوگا، یہ کبھی اس تاجر کے دکان میں شاپ پہ چوری نہیں ہوگی۔ یہ صدقہ نہیں دینے سے، زکوٰۃ نہیں نکالنے سے، جو غریبوں کے حقوق ہے وہ ادا نہیں کرنے کی وجہ سے یہ حادثات ہوتے ہیں۔ حقیقی بات، ہم یہ عادت بنا لیں اپنے گھر میں بھی، خود اپنے طرف سے بھی عادت بنا لیں ہر روز صدقہ کرنے کا۔ صدقہ 1 روپے 2 روپے 4 روپے 100 روپے 1000 روپے سے ہوتا، صاحب پیسے نہیں، کسی کو میٹھا بول بھی بول دیجئے تو صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو بھی ہٹا دیجئے، صدقہ ہے۔ راستے میں پتھر پڑا ہوا آپ اس کو ہٹا دیے اس نیت سے کہ یہ ہٹا دیں گے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو مسکرا کے بات کر لی، یہ بھی صدقہ ہے۔ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ صدقات اگر ہم ادا کرتے رہیں گے میرے بھائی تو تمام طریقے کے حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب جو انسان صدقہ ادا کرتا، جو ان کو موت آتی نا، موت اچھی موت آتی، ایکسیڈنٹ ہو کر کے نہیں مرتا، گھر سے باہر نہیں مرتا، وہ کسی رشتہ داروں کے یہاں یہ چلتے پھرتے راستے میں موت نہیں آتی۔ صدقہ ان تمام موتوں سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ صدقے کی اتنی قوت ہے، اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مانگنے آتے تھے، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو آپ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھتے تھے ہے کچھ؟ کسی سائل کو واپس نہیں کرتے، کسی مانگنے والے کو واپس نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائی 1 روپے 2 روپے 10 روپے دینے میں اس زمانے میں کچھ نہیں ہوتا۔ صدقہ سب سے بہتر
صدقہ، سب سے بہترین صدقہ آپ اگر کسی کو دیں، اس مقدار میں دیں کہ کم سے کم اس کے گھر کا چولہا جل سکے۔ آپ یہ بھی نیت کر کے دے سکتے ہیں، یا اللہ میرے والد صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا دے، میں ان کے لیے یہ صدقہ نکال رہا ہوں۔ میرے بچے بیمار ہیں، اللہ رب العزت میں ان کے طرف سے یہ صدقہ دے رہا ہوں، اللہ ان کو شفا دے دے۔ دعو مرضاکم بالصدقہ کا مطلب یہی ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج کراؤ صدقے کے ذریعے سے۔ جس طرح ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں ڈاکٹروں سے علاج کراتے، اور نیت یہ ہوتی ہے، اور ڈاکٹر بعض لوگ تو خیر ہم لوگ مسلمان ہیں لیکن جو بیچارے ذرا علم سے واقف نہیں ہیں، میں نے دیکھا ہے علم سے واقف نے وہ ڈاکٹر کو صاحب بس آپ ہی سب کچھ ہے صاحب، یہ غلط ہے۔ آپ کیا سب کچھ ہے؟ وہ اپنی موت کو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اس کے اندر اتنی قوت کا ہے وہ دوسرے کو بچائے گا۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہاں اسباب اختیار کریں، ڈاکٹر کے ہاں جائے، ڈاکٹر سے رجوع ہو، لیکن صدقات میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے، میں نے خود سنا، ایک صاحب تھے ان کی والدہ کی بہت سیریس طبیعت خراب تھی، باہر رہتے تھے وہ انڈیا میں، ان کی والدہ تھی، انہوں وہاں سے آ رہے تھے، راستے میں آتے آتے ایک ضرورت مند آدمی جو ہے وہ کہیں ایسے سنسان جگہ میں بیٹھ کر کے ٹوٹی پھوٹی سوکھی روٹی جو وہ کھا رہا تھا، اس بندے نے جو بھی اس سے ہو پایا 1000 2000 10,000 روپے ان کو دیے۔ آپ یقین مانیں وہ بندہ وہاں سے انڈیا آ کے انڈیا میں ہاسپٹل کو گئے تو ان کی والدہ جو ہے ICU میں نہیں بلکہ وہ جنرل وارڈ میں تھی، اور وہ بستر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب بیٹا آیا تو امی جان کیسے ہیں آپ؟ نہیں الحمدللہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، ایک صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ سے میرے واسطے دعا کر رہے تھے، اللہ فلاں صاحب کی امی کو شفا دے دے، اللہ ان کو شفا دے۔ صاحب مجبوروں کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ دعائیں لگتی ہیں۔ میرے بھائی کسی بھوکے کو اگر آپ کھانا کھلائیں نا، پیٹ بھر کے اگر کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلائیں نا، ان کی عطیہ آپ کے لیے دعائیں دے گی، آپ کے گھر کے حالات صحیح ہو جائیں گے، آپ کے بزنس اچھے ہو جائیں گے، آپ کے بیوی بچے کی صحت یابی ہوگی، آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ کبھی دے کر کے دیکھیے کسی مجبور، کسی پریشان آدمی، کسی پیاسے انسان کو صاحب اگر ایک گلاس پانی اگر آپ ان کو پلا دیں گے، یقین مانیں ان کی عطیہ آپ کے دعائیں دے گی۔ برابر میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک کالج کا بچہ تھا، اسکول کی چھٹیوں میں وہ لوگ اکثر دیکھتے ہیں گھروں میں صابن بیچنے کے لیے آتے، صابن وغیرہ یہ کمپنی کا آئٹم بیچنے کے لیے آتے۔ بچہ بہت غریب تھا، ایک گھر کے اندر اس نے کھٹکا ہوا، ایک خاتون نکلی، اماں جان یہ صابن میں کمپنی کا بیچ رہا ہوں، خریدتے کیا؟ وہ خاتون بولی بیٹے آپ کا منہ سوکھا ہوا، میرے گھر کے فریج میں ایک گلاس دودھ ہے، پی لیتے آپ بیٹے۔ اندر ان کو بلایا، اندر آ کر کے ایک گلاس دودھ پی لیا۔ اس کے بعد کہے کہ میرے کو صابن کی ضرورت بھی نہیں ہے اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں بیٹے، آپ دوسرے جگہ پہ بیچ لیجیے جا کر کے۔ بچہ نکل گیا۔ آفٹر 15 ایئرس 15-16 سال کے بعد وہ خاتون اکیلے گھر میں تھی، اولاد نہیں، شوہر نہیں، کوئی بھی نہیں۔ محلے اس عورت کی بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی، محلے کے لوگ اٹھائے ان کو لے جا کر کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دی۔ ہاسپٹل کے ذمہ داران کو بولے صاحب یہ خاتون اکیلی ہے، آپ ان کا علاج کرو، ان کے مکان ان کا ہے، میں ان کے مکان کو بیچ کر کے جو بھی رقم ہوگا میں آپ کو ادا کروں۔ 1 مہینے بعد وہ عورت جو ہے اللہ تعالیٰ عورت کو شفا دیے۔ وہ خاتون ضعیف تھی، بیڈ پر ایسی بیٹھی ہوئی تھی، ہاسپٹل کے ذمہ داران نے بل لا کے دیا 5 لاکھ روپے کا بل۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جن کے کھانے کے لیے ایک ٹائم کی روٹی نہیں ہے گھر میں، اور اگر 5 لاکھ کا بل اگر ہاتھ میں آئے تو کیا ان کا حال ہوگا۔ مجبور ہو کر کے سوچ لیتے، بیٹھی ہوئی تھی بہت دیر تک، مجبور ہو کر کے وہاں سے اٹھی اور وہ یہ کاؤنٹر پہ گئی۔ یہ کاؤنٹر پہ جانے کے بعد بل لیے، انہوں بل لے کر کے دیکھ کر کے اس پہ مہر لگا دی، مہر یہ لگا کہ یور بل از پے بیکاز 1 گلاس ملک۔
صاحب نیکی کریں گے کہیں نہ کہیں بدلہ تو ملے گا. اگر آپ کسی کی اولاد کے پیر کا کانٹا نکالتے ہیں، یاد رکھیے آپ کی اولاد کی پیر میں چبھے ہوئے کانٹے کو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو پیدا کرے گا جو نکالے گا. مطلب سمجھے آپ اس کا؟ یعنی وہ خاتون جو 1 گلاس دودھ پلائی تھی، اس 1 گلاس دودھ کے بدلے اس ہاسپٹل کا جو ہیڈ تھا، وہ ہیڈ وہی بچہ تھا جس کو وہ عورت 1 گلاس دودھ آج سے 16 سال پہلے پلائی تھی. اس بندے نے دیکھا یہ تو وہی خاتون ہے جو ان کو دودھ پلائی تھی. صاحب جب کسی محتاجوں کو، کسی غریب بندے کو اگر کبھی 1 گلاس دودھ مل جائے نا، بندہ زندگی بھر اس کو یاد رکھتا، زندگی بھر یاد رکھتا. اس نے کہا امی جان میں وہی بچہ ہوں جن کو آپ 1 گلاس دودھ پلائے تھے. آج یہ ہاسپٹل میرا ہے، میں اس ہاسپٹل کا ذمہ دار ہوں. پورا علاج امی جان آپ کے لیے فری. میرے بھائی کسی کے ساتھ اگر بھلائی کریں گے وہ بھلائی یقیناً لوٹ کے آئے گا. اگر ہم کسی کے ساتھ اچھے کام کریں گے تو یقیناً اس کا بدلہ ہم کو ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ کب ہمارے اوپر موت کا فرشتہ آ جائے. میں نے جو آیت کریمہ شروع میں تلاوت، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ایمان والو جو کچھ اللہ نے دی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ کوئی تعجب نہیں ہے. ایک انسان کا ارے ہم کمائیں دھوپ میں بارش میں اس میں محنت کر کے ہم کمائیں، غلط. اللہ کا احسان ہے یہ. اللہ جو اللہ نے دی اس میں سے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہارے اوپر موت کا فرشتہ آ پڑے، اس وقت کچھ نہیں کر سکتے. خصوصی طور پہ میں ان لوگوں کو دوستوں میرے بھائیوں مخاطب کر رہا ہوں جو صاحب ثروت ہے، جو رئیس ہیں اور ان کے بچے اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی جائیداد کا صحیح استعمال ہوگا. ایسے والدین کو چاہیے کہ جیتا جی اپنی آخرت کو سنوارنا. ایسا نہ بنے کہ دوسروں کی زندگی سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو ہم برباد کر بیٹھے، بلکہ دوسروں کی زندگی سنورے نہ سنورے اپنی آخرت کی فکر تو ہم ضرور کریں. میں پرسوں ایک حدیث سنایا، حضرت غالباً شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے سے پہلے مرنے کی بعد والی زندگی کی وہ یہ تیاری کرے. اور نہ سمجھدار وہ ہے جو خواہشوں کی پیروی کرے اور موت کو بھلا بیٹھے. میرے بھائی میں ایک ادھارن دیتا ہوں میں آپ کو. ایک صاحب جو ہے عابد عبادت گزار بندہ، عبادت گزار بندے نے ایک شیطان سے پوچھا شیطان تمہارا دوست کون ہے، جگری دوست کون ہے؟ شیطان والا صاحب جو شراب پیتے ہیں وہ میرا جگری دوست. دوسرا کون ہے بھائی؟ دوسرا وہ ہے جو غصہ کرتا، فل غصے میں رہتا ہوں ہمیشہ. تیسرا کون ہے؟ تیسرا بخیل، یہ کنجوس. یہ تیسرا جو ہے ہمارا شیطان بولتا ہے ہمارا دوست. پھر شیخ یہ پوچھے کہ اگر یہ تینوں چیزیں کسی ایک میں آ جائے، یعنی ایک ہی انسان ہے جو شراب بھی پیتا ہو، ایک ہی وہ اسی انسان کی دوسری صفت وہ غصہ بھی کرتا ہو اور تیسری صفت وہ بخیل بھی ہو. شیطان کہا تب تو صاحب وہ میرا پیر ہے، میں اس کا مرید ہوں، وہ میرا استاد ہے، میں اس کا شاگرد. شیطانوں کا شیطان بن گیا. بخیل یہ کبھی اللہ تعالیٰ سے بخیلوں کی دوستی نہیں ہو سکتی، اور سخی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دوستی میں رہتا. اللہ تعالیٰ سے ان کی دوستی ٹوٹتی نہیں. ہم ہمیشہ کوشش کریں جو اللہ نے دیا 10 5 20 50 ہمیشہ صدقہ کرتے ہیں. زکوٰۃ تو واجب ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا مطلب
اس میں روکنے کا یا نہیں دینے کا سوال ہی پیدا نہیں، اس میں کسی طرح کا سمجھوتا نہیں ہے۔ لیکن یہ دوستو صدقہ نافلہ بھی بہت مضبوط ہے، صدقہ نافلہ کی بھی بہت اس کی فضیلت احادیث میں آئی، بہت فضیلت احادیث میں آئی۔ ہم یہ کوشش کریں، میرے گھر میں مانگنے والے آج کل آتے ہیں، ہر گھر میں مانگنے والے، مسجدوں کے سامنے رہنے والے، کہاں پر بھی کوشش یہ کریں جو ان کی ضرورت ہو وہ چیز ان کو مکمل ہو جائے۔ 10، 5، 20، 50 تو ہر کوئی دیتا صاحب، اس قدر اس مقدار میں ہم ان کو دیں تو کم از کم ایک دن ان کے گھر کا گزارا ہو سکے۔ انشاءاللہ یہ کوشش کیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔